حضور غوث پاک کے یہاں ایک چور آیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا الفی، 1000 چوروں کے برابر تھا۔ کبھی میرے ساتھ چلے تو میں ان کی مدار شریف پر لے چلوں آپ۔ شیخ ابو نور ان کی مدار شریف کے خادم ہیں، ان کے پاس اس کی چابی ہے، 2-2:30 بجے جائیں گے تو دروازہ کھلا ہوا ملے گا، جو غوث اشار سراج سوق الکفا ایڈریس ہے، ادھر غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب لیٹے ہوئے۔ یہ غوث پاک کے یہاں چوری کرنے آئے تھے اور ابدال بنا دیے گئے۔ دنیا کے 200 ملکوں میں کہیں یہ قانون ہے کہ چور چوری کرنے آئے تو اسے DIG بنا دیا جائے؟ بتائیں بھائی، سوچیں، بتائیں، پولیس ڈپارٹ کے لوگوں بیٹھے ہوں گے، ہے کہیں قانون کہ چور چوری کرنے آئے تو اسے IG IAS IPS بنا دیا جائے؟ حضور غوث اعظم نے اس چور کو ابدال بنا دیا۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ جبل قاسون کی پہاڑی پر ملک شام میں آج بھی روزانہ شام کو 40 ابدال کی میٹنگ بیٹھتی ہے، جن میں سے 25 ملک شام میں ہوتے ہیں، 15 دنیا کے 192 کنٹریز میں رہتے ہیں۔ یہ دعا نہ کریں تو شہر اور ملک میں بارش نہ ہو، سب اللہ کے محتاج ہے، مگر ٹھیک ہے یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں، لیکن ابدال کے ہونے سے بارش برستی ہے۔ اور غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا۔ کیا بنایا تھا؟ ابدال۔ پہلے چور کو چوری سے توبہ کرنی چاہیے، اس کے بعد سزا ملنی چاہیے، پھر نکل کے آئے تو تیاری کرے، پھر وہ ہوم گارڈ سے لے کر کے اپنی اسپیڈ بڑھائے، پولیس میں آئے، ملٹری میں آئے، آرمی میں آئے، پھر CO بنے، کوتوال بنے، پھر آگے جا کے وہ SDM بنے، پھر DM بنے، پھر IAS بنے، پھر IPS بنے، پھر IG بنے، پھر DIG بنے۔ اور غوث پاک نے چور کو ہی ابدال بنا دیا۔ کیا بات ہے، چور کو ہی ابدال بنا دیا۔ میں نے کہا صوفی صاحب سے، حضور یہ بات میرے پلے نہیں پڑی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا غوث پاک نے چور کو ابدال بنا دیا، پہلے چوری سے توبہ تو کرتا، پھر اسے ابدال بنانے کے بارے میں غوث پاک حکم دیتے۔ فرمایا نا تم نے سمجھا نہیں۔ میں نے کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا اس دن ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، اس کی کرسی خالی تھی، ولیوں کی پوسٹنگ کرنے والے بزرگ کا نام ہے خواجہ خضر، خواجہ خضر، وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بولے شیخی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی کرسی خالی ہے، صبح سے پہلے ایک ابدال کا انتخاب، اسے نیوکت کرنا ہے، وہاں پر منتخب کرنا ہے، انتظام فرما دیں۔ تو اس رات میں غوث پاک کے ہاں وہ چور چوری کرنے کے لیے اندر چھپا ہوا تھا، وہ کھٹ کھٹ کی آواز سے وہ دب گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے خواجہ خضر سے کیا کہا؟ دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے گا وہ دیکھو کنارے بیٹھا ہوا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، اسے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر اشارہ آپ کی طرف ہو گیا ہوتا تو واہ 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 واہ، کیا بات، کہہ دو بھائی کہ زندگی بھر شکر کے سجدے ادا کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی بھر شکر کے سجدے ادا کرتا۔ ہاں فرماتے ہیں سیدنا شیخ کی، اے خضر وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے آؤ۔ جیسے خواجہ خضر گئے نا، غوث پاک نے کیا کہا؟ وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے آؤ۔ تو خواجہ خضر نے کیا کہا؟ ابدال صاحب اٹھیے۔ کیا کہا؟ ابدال صاحب اٹھیے، آیا ہے چوری کرنے کے لیے۔ فرمایا ابدال صاحب اٹھیے۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کہا ابدال صاحب اٹھیے تو اس نے غوث پاک کو دیکھا، اس نے کہا یا شیخ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ابدال نہیں، میں تو چور ہوں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ کیا بات، چور نے کہا یا شیخ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ابدال نہیں، میں چور ہوں۔ تو غوث پاک نے کہا سن، تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، تیرے اسی سبحان سچ اللہ، بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا۔ ہائے ہائے، ایک سچ کتنے کمال کے عہدے پر لے کے آتا ہے، کبھی کوشش کر کے دیکھو انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ بزرگوں کی خدمتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ حضور غوث اعظم کی خدمتیں جن بزرگوں نے کی وہ رائے، کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کون ہے شیخ عبد القادر؟ بتاؤں میں آپ کو ایک دو بات، زیادہ نہیں پریشان کروں گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ چلیں گے نا بغداد انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں حضور غوث پاک کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ مجھ سے غوث پاک نے فرمایا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا، ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ میرے شیخ کی شان ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ان کا نام لیتے رہو، کہیں جاؤ نہ جاؤ بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، بڑے عظیم الشان بزرگ بادشاہ۔ شیخ ابو المعالی قادری، ابو المعالی قادری بڑے ٹاپ کلاس کے بزرگ ہیں۔ ان کی بزرگی کا اندازہ اس سے کریں، جب دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سیرت غوث اعظم لکھنے کا ارادہ کیا تو پورے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سمجھ رہے ہیں آپ، جو 64 مرتبے خواب میں حضور کی زیارت کر چکے تھے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میرے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی جب میں نے شیخ عبد القادر کی منقبت لکھنے شروع کی۔ مجھے حکم ہوا کہ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں جاؤ۔ میں پیدل دہلی سے ابو المعالی قادری کی چوکھٹ پہ گیا، ان سے میں نے رجوع کیا، ان کی بارگاہ میں نے بالرویہ زیارت کی۔
اور میں نے کہا شیخ عبد القادر سے اجازت دلوا دیں تاکہ میں حضور غوث پاک کی شخصیت پر کچھ سطور لکھنا چاہتا ہوں. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. حضور غوث پاک نے عالم ارواح میں ان کو اجازت دی, تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب لکھی. وہ شیخ ابو المعالی قادری لاہوری کہتے ہیں میرا مرید میرے پاس آیا, اس نے کہا حضور مرید تو ہو گیا ہوں, کوئی وظیفہ بتائیے. فرمایا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں, شیخ ابو المعالی کہتے ہیں ایک وظیفہ پڑھا کرو. کہا کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. ذرا آپ بھی بولیں یا شیخ عبد القادر جیلانی. اب میں چپ ہوں آپ کی آواز سننے کے لیے, اکٹھا بولیں زور سے ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا شیخ عبد القادر جیلانی. میرا ایمان بتا جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے, تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث. کبھی شعر کے مفاہیم اور مطالب کی تہ تک کچھ نہیں تو آپ کو ایسے اس شعر کے دونوں مصروں کے صدف میں ایسے موتی ملیں گے جس سے آپ کے قلب کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں. معلوم ہے کیا کہا میرے امام نے؟ اللہ اکبر اللہ. کیا کہا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ پڑھا کرو. شیخ ابو المعالی قادری کا مرید مہینوں سال پڑھتا رہا. حضور غوث پاک نے ایک دن اس کے دماغ میں خیال آیا, ایک دماغ میں ایک بات آئی, کیا اتنے دنوں سے غوث پاک کا نام لیتا ہوں, پتہ نہیں حضور غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں. ایک دن یہ خیال آیا, پتہ نہیں حضور غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اتنا سوچنا تھا ابو المعالی قادری کے مرید کو, پتہ نہیں میں اتنے دنوں سے یا غوث پاک یا شیخ عبد القادر کہتا ہوں, میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اسی رات جیسے ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں میں سویا, میرے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہندوستان کہاں بغداد شریف, تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ. اللہ اکبر. جیسے میں سویا میرے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو میں کہاں تھا بتاؤں آپ کو؟ میں ایک ریگستان میں کھڑا تھا اور حضور غوث پاک بھی ریگستان میں کھڑے تھے. سامنے حضور غوث پاک تھے. جب میں نے غوث پاک کو دیکھا تو غوث پاک کی قدم بوسی کے لیے دوڑا تو حضور غوث پاک کے ہاتھ میں مجھے ایک امامہ شریف دکھائی دیا. جب میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی. حضور غوث اعظم نے فرمایا اے ابو المعالی قادری کے مرید, تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں عبد القادر کا نام لیتا ہوں, عبد القادر کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. حضور غوث پاک فرماتے سن ابو المعالی قادری کے مرید, جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. کیا بات ہے, جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سن, میں بغداد میں ہوں, مجھے اتنی خبر ہے کہ تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. میں بغداد میں ہوں, مجھے اتنی خبر ہے کہ تیرے سر پہ ٹوپی نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ صوفی صاحب فرمایا سیدنا شیخ نے, یہی وجہ ہے کہ میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. غوث پاک نے یہ کہ زور سے پھینکا, جیسے پھینکا وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھل گئی تو نہ غوث پاک تھے نہ امامہ شریف تھا. کیا بات, سمجھے, نہ غوث پاک نہ امامہ شریف تھا, لیکن گھر خوشبودار تھا, آنکھیں چمک بھی رہی تھی, مہک بھی رہی تھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں خواب میں صرف میں تھا اور غوث پاک تھے. پھر ریورس کرتا ہوں, خواب میں صرف میں تھا اور غوث پاک تھے, تیسرا کوئی نہ تھا. فجر کی اذان کی آواز آئی, میں نماز پڑھنے گیا اور نماز کے بعد سیدھے اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا, شیخ ابو المعالی قادری کے پاس گیا. خواب میں تھا اور غوث پاک. سمجھے, جیسے میں اپنے پیر کے سامنے پہنچا, دل کہے تو دو چار لوگ بولیں گے سبحان اللہ. جیسے میں اپنے پیر کے سامنے پہنچا تو میرے پیر ابو المعالی قادری نے فرمایا مبارک ہو, غوث پاک کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. مبارک ہو, سیدنا شیخ کی زیارت ہو گئی. میں نے کہا حضور آپ کے کرم پر موقوف تھا یہ سارا معاملہ. حضور غوث پاک نے جلوے دکھا دیے سبحان اللہ. پھر پیر صاحب نے کیا کہا, یہ بتا غوث پاک کی زیارت ہوئی تو غوث پاک نے کچھ عطا بھی کیا کہ نہیں, کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ بولے حضور ارے کیا بتاؤں, دے رہے تھے امامہ, اور جیسے یوں کیا نہ لے امامہ شریف, وہ میری آنکھ کھل گئی. میں کیا, وہ خواب میں پھر غوث پاک بھی نہیں اور امامہ شریف بھی نہیں. تو پیر صاحب نے کیا کہا, بہرے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہیں, نہیں بولیں گے تو جہاں بیٹھے وہاں کی زمینوں سے آواز آئے گی. ابو المعالی قادری کے مرید نے کہا, میں نے کہا حضور وہ امامہ شریف دے رہے تھے, میری آنکھ کھل گئی. تو پیر صاحب نے کہا سن اے میرے مرید, جو امامہ شریف حضور غوث پاک تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے, وہ مجھے دے کے گئے.
गए हैं और फरमाया है कि इसे अपने मुरीद को दे देना। अबुल मुआली कादरी के मुरीद ने कहा, जैसे मैंने गौर से देखा, देखूं पीर साहब के हाथ में कौन सा इमामा है, तो मैंने देखा कि मेरे पीर के हाथ में वही इमामा है जो ख्वाब में गौसे आजम के हाथ में इमामा शरीफ था। सुभान अल्लाह।